السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پروگرام ذرا لیٹ اپلوڈ ہو رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، بس مصروفیت ہی بہت زیادہ ہے اب، لیکن آپ سے آگاہی رکھنے کی خاطر یہ مجھے کرنا پڑتا ہے. چیزیں تو بہت اہم ہیں. ایک تو پیکا ایکٹ جو ہے، ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کر دیا، اور کل پرسوں منڈے والے دن جسٹس فاروق حیدر اس کی سماعت کریں گے. کن کی طرف سے چیلنج کیا وہ سارا بتاتے ہیں آپ کو. سوابی کا کامیاب ترین جلسہ، اور جو اشتہارات دے رہے ہیں اخباروں میں اتنے بڑے بڑے، کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا وہ توہین عدالت تو نہیں ہے؟ یہ معاملات جو ہے نا وہ دیکھنے والے ہیں ذرا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا جو خط ہے وہ بڑا ایک خطرناک صورتحال بتا رہا ہے. سب سے پہلے پیکا ترمیمی ایکٹ کی طرف چلتے ہیں. رانا محمد عظیم موجودہ سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، یہ آج کل الیکشن میں صدر بننے والے ہیں. محمد احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی پنجاب، اور عبداللہ ملک سول سوسائٹی کی طرف سے بنیادی طور پر تو کچھ سرٹن سجیشنز لکھی تھیں جو میں نے دی تھی ان کو، اس کو بنایا ساتھ ہے. جو ایکٹ ترمیمی ایکٹ ہے وہ ساتھ لگایا ہے، اور جو کہا ہے بنیادی طور کے اوپر سب سے پہلا جو مین ایلیمنٹ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن، تعریف کوئی نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ڈیفائن کی کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے. پھر جو ٹرائبیونل یا اتھارٹی بنائی ہے وہ اتھارٹی اتنی پاورفل کر دی ہے کہ اس کو کواسائی جوڈیشل ہم کہتے ہیں، کہ عدالتی اختیارات دے دی. وہ بیٹھ کے عدالتی طور پر جس کو جو مرضی کرے، سیاہ کرے سفید کرے، ریمیڈی کوئی نہیں ہے. تو اس میں تجاویز ہماری تھی کہ اگر صحافی تنظیموں کے حوالے سے تو پہلے صحافی تنظیموں تک بھیجا جائے کہ یہ معاملہ ہے، کہ یہ اس چیزوں کو لے کر جال رہے ہیں، پھر آگے لے کے جایا جائے. اور دوسری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب ڈیفائن ہی نہیں ہے، جب فیک نیوز کا بتایا ہی نہیں کہ فیک نیوز کیا ہوگی، اور جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے کہ اس نے اپنی جو ہے سورس نہیں بتانا ہے، تو اب سورس نہیں بتائیں گے وہ کہہ دیں گے فیک نیوز ہے. تو یہ باریک ڈسٹنکشن بڑی واضح ہے. پھر اتھارٹی کا پھر ٹرائبیونل کہ براہ راست جو یعنی وہ سزا دے دے گا، اور سزا دینے کا یہ اختیار، چھوٹی سزا دینے کا یہ میجسٹریٹ کو ہے. میجسٹریٹ کے بعد سیشن کورٹ ہے، سیشن کے بعد ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے. تو یہ یعنی اگر آپ آرٹیکل 219 میں بھی دیکھیں آپ، تو وہاں جب استغاثہ ہونا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو وہ استغاثہ سیشن کورٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور سیشن کورٹ کے بعد پھر آگے ہائی کورٹ آتا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آتا ہے. یہ ایک نئی منطق دی ہے کہ جناب نہیں، سروس ٹرائبیونل کی طرز کے اوپر یا الیکشن کمیشن کی اپیلوں کے اوپر، پٹیشنز کے اوپر ہائی کورٹ سے براہ راست سپریم کورٹ جائے گا. تو یہ آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی اور بہت سی چیزوں کی خلاف ورزی ہے. اشتہار آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے. شہباز شریف کی تصویر اتنی بڑی لگائی ہے، کارکردگی پیڈ اشتہار، یعنی جو پہلا صفحہ ہے نا وہ پیڈ اشتہار ہو، اخباری خبروں کی شکل میں. ہم لوگ تو بیوقوف نہیں بنتے نا اس پہ. یا جسٹس آپ کو ثاقب نثار صاحب کی جس صاحب تھے اس دور میں تصویریں لگانے کے اوپر آپ کو پتہ ہے باقاعدہ روکا گیا تھا، اور ریکوریاں بھی ہوئی تھیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، ریکوریاں بھی ہوئی تھیں. تو یہ اس پہ ٹویٹ بھی میں نے کیا. اور کمال کی بات بڑی زبردست ہے، آگے سوابی کے چلنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں 144 لگائی ہے، دوسری طرف میچ ہو رہا ہے، تو جو میچ میں کیا کیا ان کو نہیں پکڑنا. 144 کی خلاف ورزی کہاں لکھا ہے کہ جو میچ میں جائیں گے وہ ایگزمپٹ ہوں گے؟ کہاں یہ؟ اور یہ لکھ سکتے ہیں آپ جب آپ سارا اکٹھا کر رہے ہیں. اور پھر اسٹیڈیم کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ آپ دیکھ لیجئے گا لاہور قذافی اسٹیڈیم کے اندر. سوابی کا جلسہ، اسلام آباد کا ڈی چوک بند کر دیا گیا، نفری جو ہے ڈی چوک اور مختلف پوائنٹس پر موجود، اور قیدی وین جو ڈی چوک پہنچ گئی. قائدین کی بہت سا قائد بھرے، بہت سے دوستوں سے میری بات ہوئی، وہ سوابی پہنچ چکے ہوئے ہیں. مہر بانو قریشی، جاوید ہاشمی کے داماد زاہد ہاشمی، بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا. آزاد جمہوری لیڈر خواجہ فاروق حیدر کو بھی، خواجہ فاروق کو بھی، اور بہت سی باتیں ہیں. صرف یہی نہیں ہے، لاہور کے اندر سیالکوٹ میں بڑی اچھی عمر ڈار نے ریلی کی. پھر آپ باقی جگہوں پہ، ساری جگہوں پہ اگر جائیں تو 8 فروری کا دن بھولا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کا 8 فروری کے بجائے 9 فروری کو آپ کو منانا ہے دن، بنیادی طور کے اوپر. تو 8 فروری کا دن تو آپ الیکشن ہوا تھا، قوم نکلی تھی باہر، تو یوم سیاہ تو 9 تاریخ کو ہے. اور یہ احتجاج وغیرہ جتنے بھی ہونے چاہیے تھے یہ 9 کو ہونے چاہیے تھے، جو میں سمجھتا ہوں نا، جو میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے. اور اس لیے یہ کہیں گے یہ اب آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ احتجاجی تحریک جاری رہی. یعنی آج
احتجاج کر لیا تو کام ختم ہو گیا. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا یہ کام. آپ اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور آگے اسی طرح لے کر چلیں گے جس طرح لے کے جانے کا حق ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بیٹھ کر خاموش بیٹھے رہیں. تو آپ کو آواز اٹھانی ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھیں گے تو نتائج نکلیں گے, ورنہ نتائج نہیں نکلتے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. عمران خان امریکی کانگریس کے فلور پر پہنچ گئے اور ممبر خط لکھنے کے بعد تقریریں کرنے لگے ہیں. کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ صدر ٹرمپ اور دوسرے لیڈر بھی بول رہے ہوں گے. جو ولسن نے پاکستان کے وزیر اعظم صدر پاکستان کو بھیجا, چیف آف دی آرمی صاحب کو خط لکھا اور اس کے ساتھ تقاریر بھی سامنے آنے لگی ہیں. فارم 47 پر جو یہ قائم حکومت ہے اس کے ہوش تو اڑ چکے ہیں. اب فلور پر قیادت بھی سامنے آ گئی ہے. تو عالمی دباؤ کے تحت عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں رکھ نہیں سکیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کوئی کمپرومائز سوچ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اور حالات سارے دیکھے ہیں یا کیا مائنڈ میں چیزیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آنے والے دنوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آتی رہیں گی اور آپ دیکھتے رہیں گے. اور کمال کی بات ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور ہم بڑی بار بار ذکر بھی کرتے ہیں کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. پہل تو کساوی اسٹیڈیم کے نام پر انڈین اسٹیڈیم کی تصاویر اور ویڈیو شیئر کرتے اور عوام کے ہاتھوں بھیج دیتے, ان کے بعد ڈیلیٹ کرنا پڑی. اسٹیڈیم میں قیدی نمبر 404 کے گونجنے والے یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں اور یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے. اچھا, ایک بات بڑی اہم ہے. پاکستان میں بے روزگار کی شرح جو ہے 7% تک پہنچ چکی ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ ہے. پلاننگ کمیشن کی جو رپورٹ ہے انہوں نے انکشاف کیا اس بات کو سامنے رکھتے کہ سالانہ کم و بیش جو 15 لاکھ نئی ملازمتوں کی ضرورت ہے. اب 15 لاکھ نئی ملازمتیں آپ کہاں سے پیدا کریں گے؟ اس کا جواب دینا ہے آپ کو. اس کا جواب آپ کو دینا ہے. معاشی بدحالی آپ کے سامنے ہے. ان حالات میں اہداف کا مشکل, آپ وہ ٹارگٹ بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ پورا کر سکے. بڑی صنعتوں کی جو پیداوار میں نمایاں کمی آ چکی ہے. ٹیکسٹائل کی درجنوں نہیں کافی زیادہ ملیں بند ہو چکی ہیں. 45 لاکھ نوجوان روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہیں, ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اور یہ زاہد کشغوری صاحب کے مطابق کچھ پائلٹس بھی ملک چھوڑ گئے ہیں. 18 سال کے بچے ڈنکی لگا کر باہر جا رہے ہیں. اس کی حکومت نے مزید حالات خراب کر دیے. میں لاہور کا حلقہ N130 سے آپ کو پتہ ہے پنجاب کی تاریخی بدترین دھاندلی ہوئی تھی. اس میں نواز شریف کو جتانے کے لیے انتخابی عملے نے جعلی فارم 47 بنائے, جمع کرائے گئے. فارم میں غیر معمولی تعدادات ہیں. حلقے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کا ٹرن اوور میں واضح فرق نظر آیا. فارم 47 میں ٹرن آؤٹ 90 سے 102% تک دکھایا گیا. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں صوبائی ٹرن اوور گھٹ کر 41% تک آ گیا. یعنی ووٹر نے قومی اسمبلی کے لیے ووٹ دیا لیکن صوبائی اسمبلی کے ووٹ نہیں دیا. اور اس کے بعد سب سے بڑی اور واضح دھاندلی خواجہ صاحب نے ریحانہ ڈار صاحب کے مقابلے میں کی. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. مجموعی طور پر 17 سیٹیں جیت کر موجودہ حکومت اقتدار میں آ گئی اور اس پر 180 سیٹیں بڑی وضاحت طور پر آ چکی ہیں. اچھا, اب یہ ایک بڑی خبر ہے. اس کی تحقیق میرے پاس جو ڈیٹا اور ڈیٹیل جو میرے ٹیم نے مجھے بتائی ہے ذرا اس پہ گفتگو کرنے والی بات ہے. ٹرمپ نے امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کا فائنینشیل آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اور پینٹاگون کو آپ موجودہ پاکستان کا GHQ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیں, اگرچہ پینٹاگون میں بیٹھے افسران جو ہے نا وہ کافی مخلص ہوتے ہیں, یہ حقیقت ہے. اور اس طرح کے تشدد اور وہ معاملات نہیں ہوتے ہیں جو کسی دوسری دنیا میں آتے ہیں حالات. اور یہ سوال یہ ہے کہ ضرورت کیوں پیش آئی پینٹاگون کے فائنینشیل آڈٹ کی؟ اور کیونکہ وہاں بیٹھے لوگوں پر کبھی کرپشن اور پالیسیاں نافذ کرنے کا الزام ہے جو ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. ٹھیک ہے جی. اور امریکی حکومت کی پروکیورمنٹ ویب سائٹ پر پینٹاگون کے تمام کانٹریکٹس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. میں کئی کانٹریکٹ ایسے بھی ہیں جو پاکستانی کو دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر 135 شیل جو یوکرین کے لیے پاکستان سے خریدے گئے, تاہم غیر ملکی ایجنسیوں کے مطابق اسرائیل کو بھی براہ راست برطانیہ وہاں شیل فراہم کیے گئے. تقریباً $550 ملین کا یہ کانٹریکٹ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد دیا گیا. اور امکان یہی ہے کہ یہ عدم اعتماد کی کامیابی کے نام پر دیا گیا. پتہ نہیں اب یہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت. یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 2023 میں تقریباً $600 ملین, جیسے میرے پاس یہی لکھا ہوا ہے. ایڈویو سافٹ ویئر اپ گریڈ کا پروجیکٹ بھی شروع کیا جس کا ایک حصہ پاکستان میں ایگزیکیوٹ ہوا. یہ سافٹ ویئر F-16 میں ریڈار ڈیٹیکشن میں استعمال ہوتا ہے. امریکہ میں یہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوتی. اب ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی ہو. 2023 میں ایک کنسلٹنٹ فرم بوز ایلن
ہیملٹن کو $28 ملین کا کانٹریکٹ دیا گیا، جس کا کام جو سارا، اب یہ والی جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ ساری سمجھ میں بات آتی ہے کہ حالات کیا ہونے ہیں۔ ایک بڑی زبردست بات ہے جو نون لیگ کے قریب کے صحافی ہیں نا، وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ پتن جیسے ادارے خود نہیں بنا رہے تھے۔ اس کا بڑا سا جواب اس لیے نہیں بنا رہے تھے کہ اس سے تو اپنے ہی پول کھلنے ہیں، تو خود محنت کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں ماری جائے۔ اور انہوں نے جو صحافی مشورہ دے رہے ہیں اس طرح سے کہ یہ چیزوں کو اس طرح سے لے کے چل جائیں، وہ نہیں، میں نہیں سمجھتا وہ معاملات آگے کی طرف جانے دیں۔ عمران خان نے جو ایک اور خط لکھا ہے جنرل عاصم منیر کو، اور طاقت کا محور جو ہے، اور طاقت کا مرکز اور محور نظام، سارا جو نظام عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے اور باقی سبھی نظام کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اب عمران خان واقعی اب نظام کا حصہ نہیں رہا، بلکہ خود ایک نظام بن چکا ہے۔ یہ ایک نارمل جنرل بات ہے۔ عمران خان نے جو دوسرا خط لکھا ہے، اور وہ بڑا حالات کو کسی اور طرف لے کر جا رہا ہے۔ اب اس خط کا نتائج کیا نکلیں گے، یہ دیکھنے والی بات ہے، اور اللہ کرے کہ آپ سارے معاملات دیکھیں۔ وہ جیل میں بیٹھا مشکلیں تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، بشرا بی بی صاحبوں کو جیل میں سہولیات نہیں دے رہی، تو توہین عدالت کی درخواست وہ بھی دائر کر دی گئی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو وہ جو سہولیات جو جیل میں ملنی چاہیے وہ ساری ملنی چاہیے۔ یہ معاملات جو ہے نا، یہ گھمگیر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے رزلٹ بہت جلد آنا بہت ضروری ہے، تبھی حالات اور واقعات صحیح سامنے آ سکیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔